ناجائز ہے۔ تو اس لیے کھانا صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کی فوتگی ہوئی ہے، ان کے گھر والوں کے لیے، نہ کہ سبھی لوگوں کے لیے جو بھی ان کے پاس آنے جانے والے ہیں یا بستی محلے کے سبھی لوگوں کے لیے، کیونکہ صحابہ کرام میت کے گھر میں اکٹھا ہونا، جمع ہونا اور کھانا کھانا اس چیز کو تعزیت، اس چیز کو ماتم میں شمار کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بیان ہوا تھا کہ تعزیت کے حوالے سے خصوصی طور پر محفل مجلس لگانا ایسی کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، اور تعزیت کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آدمی جہاں بھی مسجد میں، بازار میں، گھر میں جہاں بھی ملاقات ہو جائے وہیں تعزیت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے الگ سے فارغ ہو کے بیٹھ کر مجلس لگانا وہ چیز سنت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ تعزیت کرتے ہوئے یا اس وقت جو ہے آنسو بہانے کی اجازت ہے انسان کو، افسوس کی شکل میں، افسوس کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہوئے، اور 3 دن تک سوگ منانے کی جو حدیث میں اجازت دی گئی ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے سوائے عورت کے لیے، بیوی کے لیے جو اپنے خاوند کے فوت ہونے پر 4 مہینے اور 10 دن تک جو ہے اس کا عدت ہوتی ہے، جو سوگ کی کیفیت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آج کا مسئلہ ہے وہ غسل کا، میت کو غسل دینا۔ تو میت کو غسل دینا یہ بھی مسلمانوں کے ایک دوسرے پر کے حقوق میں سے ہے کہ اگر مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو دوسرے مسلمانوں پر فرض بنتا ہے کہ اس کے غسل، کفن اور دفن کا اہتمام کرے، اس کا انتظام کرے۔ تو میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں نبی کریم علیہ السلام سے احادیث ملتی ہیں کہ جس طرح کہ حضرت عطیہ کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہوئی، حضرت زینب آپ کی بیٹی فوت ہوئی، تو آپ نے عورتوں کو حکم دیا کہ اس کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اگر زیادہ دیکھو کہ تو اس سے زیادہ دفعہ بھی غسل دے سکتی ہو، اور غسل دیتے ہوئے پانی کے اندر بیری ملا دی جائے۔ کس لیے؟ کیونکہ بیری جو ہے وہ جسم کے رطوبتوں کو خشک کرتی ہے، تو اس لیے پانی کے اندر بیری کے پتے ملا دیے جائیں تاکہ کہ جسم کے رطوبتیں خشک ہو جائیں، اور پھر آخری بار غسل دیتے ہوئے اس میں کافور ملا دیا جائے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی عورتوں کو۔ تو اس طریقے سے وہ میت کو غسل دیتے ہوئے 3 بار، 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ دیا جا سکتا ہے، اور اس میں سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کو دیکھا جائے، اگر اس میں کوئی نجاست، گندگی، غلاظت وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز ہے تو دور کی جائے، بلکہ میت کو تھوڑا کہ پیچھے سے اٹھا کر اس کے پیٹ کو ہلکے ہلکے انداز سے دبایا جائے کہ اگر کوئی چیز نکلنے والی ہے تو نکل جائے اور صاف ہو جائے، اور پہلے اس طرح کی غلاظتوں کو دور کیا جائے، دھویا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اور غلاظت کو دور کرتے ہوئے جو دھونے والا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ پر کوئی گلوز وغیرہ اس طرح کی چیز پہن لے تاکہ براہ راست اس کا ہاتھ جو ہے وہ مرنے والے کے شرمگاہ یا اس طرح کے ان حصوں کو ٹچ نہ ہو۔ تو اس کے بعد جس طرح کہ ہم غسل کرتے ہوئے وضو کرتے ہیں، اسی طرح میت کے حوالے سے بھی کہ اس کے وضو کے اعضاء کو دھویا جائے۔ اس میں ظاہری بات ہے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالے، ایسی یہ چیزیں ممکن تو نہیں ہے، لیکن اس میں علماء کہتے ہیں کہ انگلی کو گیلا کر کے اس کے ہونٹوں پر اور ناک پر کہ پھیرا جائے، اور اس کے بعد جو ہے باقی جسم کے کہ جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان کو دھویا جائے، اور وضو کے اعضاء دھونے کے بعد پھر سر کو دھونا، جس طرح کہ غسل کرتے ہوئے سر کو دھوتے ہیں، اور پھر جسم کے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف پورے جسم پر پانی اچھی طرح بہا کر پورے جسم کو پانی سے تر کر دینا، اور غسل دیتے ہوئے میت کے ظاہری بات ہے پہلے جو اس کے پہنے ہوئے کپڑے اس کو اتار دیا جائے گا، اور کپڑے اتارتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ اس کے سطر جو ہے وہ نہ کھلے، اس کا سطر نہ کھلے، اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے کہ جس سے اس کا سطر جو ہے ڈھکا رہے، اور پھر اس انداز سے اس کو غسل دیا جائے۔ اور غسل دیتے ہوئے غسل کون دے؟ اگر مرد ہے تو اس کو مرد غسل دیں، اگر عورت ہے تو اس کو عورتیں غسل دیں، سوائے یہ کہ اگر مرد کو بیوی غسل دینا چاہے، خامند فوت ہوا ہے اور بیوی اس کو غسل دینا چاہے تو یہ بھی
جائز ہے بلکہ سنت ہے، اور اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو اس کا خاوند اس کو غسل دینا چاہے تو یہ بھی سنت اور جائز ہے۔ جیسے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان کی بیوی اسماء بنت عمیس نے ان کو غسل دیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئیں تو ان کے خاوند حضرت علی نے ان کو غسل دیا۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر ہم پہلے سے اس بات پر یعنی کہ ہمیں اس بات کی توجہ ہوتی تو رسول کریم علیہ السلام کو بھی غسل آپ کی بیویاں ہی دیتی، آپ کی بیویاں ہی ان کو غسل دیتی۔ اور مزید بلکہ یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ اگر تم میری زندگی میں فوت ہو جاتی ہو تو میں تم کو غسل دوں گا، جس میں اس بات کا بیان ہے ساری ان احادیث میں کہ خاوند بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ہمارے ہاں جو معروف ہے مشہور بات ہے لوگوں کے ہاں کہ موت سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور خاوند بیوی کی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس کے قریب بھی آ سکتا، یہ ساری چیزیں من گھڑت اور بالکل بے بنیاد ہے۔ تو اس لیے خاوند بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اور اگر 7 سال سے چھوٹا بچہ یا بچی ہے تو اس کو کوئی بھی غسل دے سکتا ہے، مرد عورتیں، یعنی بچہ ہے تو اس کو عورتیں غسل دے سکتی ہیں، بچی ہے تو اس کو مرد بھی غسل دے سکتے ہیں اگر 7 سال سے چھوٹا بچہ ہے بچی ہے۔ لیکن اگر اس 7 سال سے بڑا ہے تو پھر اصل یہ ہے کہ مرد کو مرد دیں اور عورت کو عورتیں غسل دیں۔ لیکن اگر فرض کیا جائے کہ کہیں پر کسی جگہ پر مرد فوت ہو جائے اور وہاں پر صرف عورتیں ہی ہوں، اور ان عورتوں میں اس مرنے والے کی بیوی نہ ہو، اگرچہ اس کے محرم ہوں، اس کی ماں ہو، بہنیں ہوں، لیکن اس کی بیوی نہ ہو تو پھر اس کو غسل کیسے دیا جائے؟ اور اگر عورت فوت ہو جاتی ہے اور وہاں پر صرف مرد ہی ہیں اور ان مردوں میں اس فوت ہونے والی عورت کا کوئی خاوند نہیں ہے تو پھر اس کو غسل کیسے دیا جائے؟ کیا خیال ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے، کیونکہ اس طرح کے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی دفن کر دیا جائے بغیر غسل کے؟ نہیں، کون دے گا؟ سوال یہ ہے۔ غسل میت کا یعنی کہ جو فرائض ہیں، جن چیزوں پر غسل واجب ہوتا ہے، اس میں علماء نے موت کا ذکر کیا ہے کہ موت سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن وہ خود تو نہیں کرے گا، اس کو لوگ اس کو غسل دیں گے۔ ماشاء اللہ، یعنی آنکھوں پر پٹی باندھ دے، اور کوئی حل نہیں اس کا؟ ہاں، تیمم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے کوئی شخص ہو کہ جس کا کوئی کہ مرد ہو فوت ہونے والا اور اس کو غسل دینے والا کوئی مرد نہ ہو اور نہ ہی اس کی بیوی ہو تو پھر اس کو تیمم دیا جائے گا۔ اس طرح عورت بھی اس طرح سے اس کو تیمم کروایا جائے گا۔ اور اگر آدمی فوت ہونے والا ایسی کیفیت میں ہو کہ جس میں اس کو غسل دینا ممکن نہ ہو، بعض اوقات باڈی جل جاتی ہے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے کہ غسل دینا ممکن نہیں ہوتا، پھر کیا کیا جائے؟ ہاں، پھر بھی اس کے لیے تیمم ہے، پھر بھی اس کو تیمم کروایا جائے گا، کیونکہ باڈی بعض اوقات جل چکی ہوتی ہے، اگر اس کو غسل دیا جائے تو بالکل وہ راکھ وغیرہ ساری بکھر جائے گی اور زیادہ خراب ہو جائے گی، یا بعض اوقات باڈی جو ہے وہ پڑی پڑی یعنی کہ بوسیدہ ہو جاتی ہے، بدبودار ہو جاتی ہے، جسم پھول جاتا ہے، اس کو غسل دینے سے جسم سارا پھٹ سکتا ہے اور باڈی ساری خراب ہو سکتی ہے اور بھی مزید۔ تو ایسی حالت میں علماء فرماتے ہیں کہ صرف اس کو تیمم کروا دیا جائے۔ ہاں، اگر وہ نجاست اس کے اندر ہے تو نجاست دور کی جا سکتی ہے، اگر دھو کے یا ٹیشو وغیرہ سے اس طرح کی چیزوں سے، تو اس کو نجاست کو دور کرنا چاہیے۔ نہیں، بات سنیے، شرمگاہ کا ہم نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ غسل دیتے ہوئے حتیٰ کہ جو غسل دینے والا ہے چاہے باپ بھی کیوں نہ ہو، بیٹا بھی کیوں نہ ہو، تب بھی شرمگاہ نہیں دیکھے گا۔ ہم نے بتایا کہ پہلے اس کے شرمگاہ پر اس کے ستر پر ڈھانک دیا جائے گا،
ان کے سطر کو ڈھانک دیا جائے گا تو اس کپڑے کے نیچے سے جو ہے وہ صفائی کرے گا، شرمگاہ کو دیکھے گا نہیں۔ تیمم جو ہے اس کا محرم ہو سکتا ہے، یعنی فرض کرو اگر عورت ہے تو اس کا بیٹا، اس کا باپ، اس کا بھائی وغیرہ کوئی بھی اس کو، کیونکہ محرم جو ہے عورت کو ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر چونکہ غسل کا ہے جہاں پر حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ اس طرح کی چیزوں تک پہنچنا ہے، تو اس لیے یہاں پر غسل نہیں دیا جائے گا۔ لیکن تیمم کروانے کے حد تک تیمم کیا ہے، وہ صرف اس کے ہاتھوں، اس کے چہرے پر وہ پھیرنا ہے ہاتھ، تو ایسی چیز کی جا سکتی ہے، اس میں مشکل نہیں ہے۔ لیکن جہاں کا غسل کا معاملہ ہے، غسل میں جس طرح ہم جانتے ہیں کہ پورے جسم کو دھونا ہے اور جسم کے ایک حصے تک اس کا ہاتھ پہنچنا ہے، تو وہ چیز پھر ناممکن ہے۔ لیکن تیمم صرف وہ چہرے اور ہاتھوں کا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسرا شیخ صاحب، اگر ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کا کچھ باڈی کچھ حصہ رہتا ہی نہیں، ہاں جی، پھر باقیات میں کسی کا ہیڈ ملتا ہے یا گھڑی ملتی ہے، یہ کرنے جو بھی کچھ اس کا ملے اسی کا اس کو تیمم کروا دیا جائے۔ اس کو ہاں جی، یعنی دفنانا لازمی، ہاں تیمم یعنی کہ دفنانا اس کو بھی ضروری ہے، یعنی ایک ہیڈ لے کے اس کو دفنانا، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے، بلکہ انسان کے جسم کے جو بھی اعضاء ہیں، ٹوپی ہاں نہیں اگر جسم کو اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے، کوئی باقیات رہ جائے، باقیات ٹوپی وغیرہ ہیڈ ہو گیا، نہیں ایسی چیزیں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سر باقی ہے۔ نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات آدمی یعنی کہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے جیسا میں نے ذکر کیا کہ بالکل اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھی اس طرح ایک حادثہ دیکھا کہ ٹرین کے ساتھ حادثہ ہوا ایک آدمی کا، تو اس کا بالکل ایک ایک جسم کا حصہ جو ہے وہ کھوپڑی اس کی الگ ہے، اس کا ہاتھ الگ ہے، پاؤں الگ ہے، اس انداز سے اس کے پورے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ بم بلاسٹ ہوتے اس میں بھی یہ کچھ ہوتا ہے تقریباً، تو جہاز کا یعنی کہ مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ یہ جنرل سے آگے ایسے ہی ہوا تھا۔ ہاں جی، تو دیکھیے اس میں جو جسم کے اعضاء ہیں صرف اس کی ہم بات کر رہے ہیں، باقی جو اس کے کپڑے ہیں، اس کی ٹوپی گھڑی، یہ تو اس کے الگ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ان چیزوں کو دفن کیا جائے گا۔ ہم بات کریں انسان کے اپنی باڈی کے حوالے سے کہ اپنی باڈی اس کی اگر کوئی چیز باقی ہے تو جو چیزیں باقی ہیں ان کو اگر غسل دینا ممکن ہے تو غسل دیا جائے، غسل نہیں دینا ممکن تو پھر اس کو تیمم دیا جائے، تیمم کروایا جائے۔ تو یہ ہے غسل کا طریقہ غسل کے حوالے سے۔ تو اسی طرح مرد کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ مرد عورت کو یا جو بھی ہے اس کو 3 بار 5 بار یا طاق عدد میں غسل دینا چاہیے، طاق عدد میں غسل دینا چاہیے۔ نجاست کا ہم نے ذکر کیا کہ پہلے سے صفائی کر لے، اگر فرض کرو غسل دینے کے دوران پھر سے کوئی چیز نکل آتی ہے تو اس کو پھر سے صاف کرنا چاہیے۔ اور عورت کے حوالے سے مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب تم اس کو غسل دے چکو تو اس کو غسل دینے کے بعد اس کی 3 چٹیاں کر دو، اس کی 3 چٹیاں بنا کے پیچھے ڈال دو۔ تو عورت کے حوالے سے مزید یہ بھی کہ اس کے بالوں کی 3 چٹیاں کر دی جائیں اور اس کو پیچھے ڈال دیا جائے۔ تو اسی طرح غسل دینے کے بعد میت کو جو ہے خوشبو لگانا کافور کی شکل میں یا کستوری کی شکل میں، یہ بھی سنت ہے، اور خصوصاً اس کے ناک میں، اس کے بغلوں میں، اس طرح کی جگہوں پر جہاں سے کوئی اسمیل وغیرہ پیدا ہو سکتی ہو، تو ایسی جگہوں پر اس کو جو ہے خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے۔ اور غسل کے حوالے سے یہ بھی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ہاں مرد ہو یا عورت ہو، سوائے کہ جو احرام کی حالت میں فوت ہو جائے، جو احرام کی حالت میں فوت ہو جائے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ عرفات کے میدان میں تھے اور کوئی ایک آدمی حج کر رہا تھا آپ کے ساتھ، احرام پہنا ہوا اس نے، تو اس کی اونٹنی بد کی اچھلی تو گرا اور نیچے گرنے سے فوت ہو گیا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ کفنوہ فی ثوبیہ، اس کے دونوں احرام کے کپڑے ہیں جو ہیں اسی میں اس کو کفن دے دو، اور اس کو بیری کے پانی کے ساتھ اس کو غسل دو، بیری کے پانی کے ساتھ اس کو غسل دو، لیکن اس کو خوشبو نہ لگاؤ، اور نہ ہی اس کے سر کو ڈھکو، نہ ہی اس کے سر کو ڈھکو۔ تو اگر احرام کی حالت میں آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کو بھی غسل دیا جائے گا، لیکن اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ جس طرح کہ آدمی احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے، تو یہاں پر بھی اس کے لیے خوشبو کا استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔ اس طرح شہید کے حوالے سے بھی
کہ شہید اگر آدمی ہوتا ہے کسی مارکے میں، اور مارکے کا جو شہید ہے، کیونکہ بعد وہ بھی شہداء ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء قرار دیا ہے، کہ جو مارکے میں شہید نہیں ہوتے، یعنی فرض کرو کوئی آدمی میدان جنگ میں تھا کہ یا جنگ میں تھا تو اس کو کوئی فائر لگا، کوئی اس طرح کی چیز لگی، اور بعد میں ہاسپٹل میں جا کے یا گھر میں جا کے وہ فوت ہوتا ہے، تو یہ مارکے کا شہید نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ اس کی موت شہادت کی موت ہے لیکن مارکے کا شہید نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو ڈوب کر پانی میں غرق ہو کے فوت ہو جاتا ہے اس کو شہید کا نام دیا ہے، جو دیوار کے نیچے آ کے فوت ہو جاتا ہے، پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جاتا ہے، طاعون سے فوت ہو جاتا ہے، اس طرح کے مختلف لوگوں کو آپ نے شہداء کا نام دیا ہے کہ یہ سبھی شہید ہیں، لیکن یہ سبھی وہ شہید ہیں جو مارکے کے شہید نہیں ہیں۔ تو مارکے کا جو شہید ہے اس کے لیے خاص احکامات ہیں، اس کے احکامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ان کے خون میں ہی، ان کو اسی طرح سے ہی ان کے خون میں ہی اور ان کے کپڑوں میں ہی ان کو دفن کیا جائے، ان کپڑوں میں ہی اور ان کے اسی خون میں ہی دفن کیا جائے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، اور بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ان کا جنازہ بعد میں کئی سال کے بعد پڑھا۔ تو جنازے کے حوالے سے جس طرح ہم ذکر کریں گے آگے چل کر کہ جنازے کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے کہ شہید کا جنازہ ہے یا نہیں، لیکن غسل کی حد تک اس کا غسل نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنے انہی زخموں کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے زخم ایسے نظر آئیں گے جیسے ابھی ان سے خون رس پڑے گا، جیسے بالکل ابھی تازہ ہوں، تو اس انداز سے اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ تو شہید کو بھی غسل نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح غسل کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جس نے میت کو غسل دیا اس کے لیے سنت ہے، بہتر ہے کہ وہ خود بھی غسل کرے، میت کو غسل دینے والا اس کو خود بھی غسل کرنا چاہیے۔ اگر ایک بچہ مردہ پیدا ہو تو غسل دیا جائے؟ ہاں، اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ مردہ پیدا ہونے کے علاوہ اگر بچہ یعنی کہ حمل ساقط ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے حمل مکمل ہونے کے بعد، یعنی 9 مہینے کے بعد، اس طرح سے بعض اوقات حمل ویسے ہی ساقط ہو جاتا ہے 4تھے مہینے کے بعد۔ حمل جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو 4 مہینے کے بعد جب حمل اگر ساقط ہو جائے تو اگر اس یعنی کہ جس کے اندر انسان کی تخلیق کی یہ ساری چیزیں واضح ہو چکی ہوں تو ایسے بچے کو بھی ساقط ہونے والے کو بھی غسل دینا چاہیے، اس کو بھی کفن دینا چاہیے، اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، اور اس کا نام بھی رکھنا چاہیے، عقیقہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ باقاعدہ انسان ہے، کیونکہ 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر روح ڈل جاتی ہے، 4 مہینے 120 دن کے بعد بچے کے اندر روح ڈل جاتی ہے، اور جس بچے کے اندر روح ڈل گئی وہ باقاعدہ انسان ہے، وہ باقاعدہ انسان ہے، اور قیامت کے دن اس کو بھی اٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ تو اس لیے اگر حمل ساقط ہوتا ہے 4 مہینے کے بعد یعنی 120 دن کے بعد، تو ایسا ساقط ہونے والا بچہ جو ہے اگر اس کو غسل دینا ممکن ہو، کیونکہ بعض اوقات وہ ایسی بوٹی کی کیفیت ہوتی ہے، ویسے تو عام طور پر اس حالت میں وہ بچے کی کیفیت اختیار کر چکا ہوتا ہے، لیکن اگر بعض اوقات بالکل ایسی کیفیت میں ہو کہ جس کو غسل دینے سے اور اس کی باڈی خراب ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو بھی جس طرح ہم بتایا کہ تیمم وغیرہ کروا دیا جائے، لیکن عام طور پر اس حالت میں یعنی کہ 4تھے مہینے کے بعد 5ویں 6ٹھے مہینے بچہ ساقط ہونے والا، اس کو غسل دینا ممکن ہوتا ہے، تو اس کو بھی غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، جنازہ پڑھا جائے، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے، کیونکہ باقاعدہ انسان ہے جو قیامت کے دن اٹھے گا، اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن اگر 4 مہینے سے پہلے حمل ساقط ہوتا ہے تو وہ اس کا کوئی حکم نہیں، وہ ایسی ہے جس طرح کی کوئی بوٹی نکل گئی، تو اس کا کوئی بچے کے حوالے سے حکم نہیں ہے، اگرچہ جس کا حمل ساقط ہوتا ہے جس عورت کا، اس کے حوالے سے احکامات ہیں کہ وہ کیا اس کا خون جو ہے وہ نفاس شمار ہوگا یا عام خون شمار ہوگا۔ اس میں علماء کا کہنا ہے کہ اگر بچہ 80 دن کے بعد ساقط ہوتا ہے، کہ جس میں ساقط ہونے والے بچے کے اندر عام طور پر اعضاء نکل آتے ہیں، اس کا سر، اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اگر اس انداز سے بچہ ساقط ہوتا ہے، اگرچہ اس میں جان ابھی تک نہیں ڈلی، تو بچے کا تو حکم کوئی نہیں ہوگا، وہ تو ایک اس کو اٹھا کر کہیں دفن کر دیا جائے گا، دبا دیا جائے ویسے، لیکن عورت جو ہے اگر 80 دن کے بعد اس کا بچہ ساقط ہوتا ہے تو اس کا خون وہ نفاس کا خون ہوگا، جس طرح کہ ہم نے طہارت کے مسائل میں ذکر کیا تھا، لیکن بچے کے حوالے سے کوئی حکم نہیں۔ بچے کے حوالے سے حکم اس وقت ہے جب 120 دن کے بعد ساقط ہوتا ہے،
تو اگر وہ فرض کرو یعنی کہ حمل مکمل ہونے کے بعد بھی مردہ پیدا ہوتا ہے تب بھی اس کے لیے یہی حکم ہے، اور اگر زندہ پیدا ہوتا ہے پھر تو ظاہری بات ہے کہ اس کا غسل کفن ہر چیز اس کے لیے وہ سارے احکامات ہیں۔ تو اسی طرح غسل دینے والے کے حوالے سے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر غسل دینے والا کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے میت کے اندر کہ جو ناقابل یعنی جس کو بیان کرنا اچھا نہیں ہے، یعنی کوئی بری چیز اس کو نظر آتی ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے کہ میت کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کے جسم پر کوئی اس طرح کے یعنی کہ کوئی آثار ظاہر ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اچھا نہیں تھا، برا آدمی تھا، تو اس پر بھی انسان کو چاہیے کہ اس پر پردہ ڈالے، اس کی پردہ پوشی کرے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من غسل میتا فسترہ سترہ اللہ من الذنوب، کہ جو کسی وہ میت کو غسل دیتا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اچھی نہ ہو، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ تو اس لیے اگر غسل دینے والے کو کوئی ایسی چیز نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ اس کی پردہ پوشی کرے، سوائے کہ ایسا آدمی جو کوئی بڑا شریر قسم کا آدمی تھا اور خصوصاً کوئی بدعتی مشرک قسم کا آدمی تھا کہ جو لوگوں کو بدعات کی تعلیم دیتا تھا، بدعات پھیلاتا تھا، اور اس پر اگر اس طرح کے آثار ظاہر ہوتے ہیں کوئی برے آثار، تو یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے، سبق دلانے کے لیے۔ تو ایسی چیزوں کا لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایسے شخص سے عبرت حاصل ہو اور پتہ چلے کہ یہ کس قدر گمراہ آدمی تھا۔ اور عموماً بدعتی لوگ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بدعتی لوگوں کی شکلیں بگڑتی ہیں، یا جادو کرنے والے جو لوگ، جادو کرنے والے بھی اس طرح کے جو شریر قسم کے لوگ ہیں تو ان کی شکلیں بگڑتی ہیں، خصوصاً صحابہ کرام کو لعن طعن کرنے والے، اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے ایسا ان کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ایسی چیز اگر کوئی ہو تو وہ لوگوں کو بتانی چاہیے تاکہ لوگ ایک تو کہیں اس طرح کے شخص سے یعنی کہ اس کے اپنے جال میں نہ پھنسے کہ بڑا بزرگ تھا، بڑا کوئی ولی تھا، اور تاکہ لوگوں کو اس سے سبق عبرت بھی حاصل ہو۔ تو یہ غسل کے حوالے سے چند جو مسائل ہیں۔ تو اسی طرح غسل کے حوالے سے جسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ غسل یعنی کہ غسل میت کو غسل دیتے ہوئے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ جس طرح انسان زندہ حالت میں غسل کرتے ہوئے پردے کا اہتمام اس کو کرنا چاہیے، ایسے ہی میت کو بھی وہ غسل دیتے ہوئے اس کو پردے میں رکھنا چاہیے تاکہ لوگ اس کو نہ دیکھ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا ينظر الرجل الى عورۃ الرجل ولا المرأة الى عورۃ المرأة، کہ کوئی بھی آدمی کسی آدمی کی سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ اس کے بعد کفن کے مسائل ہیں۔ ہاں جی اگلی بار لے لیں، چلیے ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، سوال جواب رکھتے ہیں انشاءاللہ، مشکل نہیں۔ پہلا سوال سر میرا یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہمارے یہاں اسپیشلی پاکستان میں تیجا مناتے ہیں، پھر 40واں ہوتا ہے، پھر سالانہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ابھی آئے گا، آگے چل کر آئے گا ایصال ثواب کے حوالے سے موضوع، تفصیل ہم اس کو ذکر کریں گے کہ ایصال ثواب کے لیے ہمارے ہاں کیا کچھ کیا جاتا ہے، فاتحہ، قل، تیجا، 7واں، 10واں، 40واں، برسی اور اس طرح کی ساری چیزیں، اور بلکہ اس کے علاوہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ اور بھی بڑا کھانا، چھوٹا کھانا، اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، سمجھے نا؟ غسل دینے والا خود پہلے غسل کرے گا بعد میں غسل؟ نہیں، بعد میں غسل دینے کے بعد غسل کرے گا، لیکن فرض نہیں، سنت ہے، بہتر ہے۔ اگر میت مرنے والا بیمار تھا، اس کی یہ اجزاء جو جڑ گئے ہوئے ہیں، ہاں ان کو سیدھا کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں، اگر ہو سکتے ہیں تو سیدھے کیا جائے، اگر نہیں ہو سکتے تو اس کو یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں سیدھا کرتے کرتے توڑ دے، اور میت کی ہڈی کا توڑنا ایسی ہے جس طرح زندہ آدمی کی ہڈی کا توڑنا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں میں دیکھیں نا، میں بات کر ایسی چیزیں دیکھیں اگر تو نرم ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی سردی کی وجہ سے کسی وجہ سے، یا بعض اوقات فوت ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ نہ چلا اور کچھ عرصہ تک وہ پڑا رہا اور اس کے اعضاء جو ہے کسی مخصوص جگہ پر ہی وہاں پر ہی اکڑ گئے، تو ایسے اعضاء کو اگر گرم پانی کے ساتھ اس طرح کے چیز کے ساتھ تھوڑا نرم کر کے اگر سیدھا کیا جا سکتا ہو آسانی سے تو کرنا چاہیے، اگر نہ ہو سکتے ہوں تو پھر وہ اس میں سختی نہ کرنی چاہیے، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ سخت سردیوں میں میت کے لیے پانی گرم استعمال کر سکتے ہیں؟
ہاں میت کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اصل یہی ہے کہ انسان جس طرح زندہ حالت میں اپنے لیے پانی کا استعمال کرتا ہے کہ اگر سخت سردی ہو تو اس میں تھوڑا پانی یعنی کہ اس کو گرم کرنا یا نارمل بنانا، اسی طرح میت کے حوالے سے بھی ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ صاحب یہ پہلے تقریباً 6 سال پہلے میرے ساتھ بلادر خود ہوا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ غسل 3 دفعہ 5 دفعہ، ہاں جی ہاں طاق عدد میں، جی ہاں تو میں وہاں غسل دینے والوں کے ساتھ کھڑا تھا جو اس وقت شیخ تھے، یہ فوجی تھے، جی جی انہوں نے یہ بتایا اس وقت یہ صاحب میت تھے جو ان کے وارث تھے، پوچھ رہے تھے کہ یہاں غسل دے دیا، ابھی ہمیں غسل کہاں دینا ہے، تو انہوں نے کہا کہ غسل ایک دفعہ ہی ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر غیر محرم عورت کے آنسو کفن پہ لگ گئے تو غسل واجب ہو جائے گا آپ کو دعانا، اس کے لیے یہ آپ کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ انہوں نے وہاں چیک کر کے بھیجا تھا، میں اس لیے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ نہیں جزاک اللہ خیر، ایسی کوئی غیر محرم عورت کے آنسو کو کفن پر، چاچا کی بیٹی بہن والے وہی بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، آنسو کا کفن پہ لگنا جو ہے اس کے ساتھ نہیں کوئی ایسی چیز احادیث کی روح سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، محرم ہو یا غیر محرم ہو کسی کا آنسو کو لگنا کفن پہ، اس کا کوئی شرعی طور پر کوئی اس کا یعنی کہ ایسا کوئی مسئلہ حدیث میں نہیں ہے۔ ویسے تو غیر محرم کو بھی میت کو دیکھنا ایسے ہی ہے جس طرح کہ زندہ حالت میں ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات جو میت کے حوالے سے یعنی کہ معاملات طرح تھوڑے اور اوپن ہو جاتے ہیں کہ یہ تو فوت شدہ ہے، تو میت کو جائے آدمی فوت بھی ہو چکا ہو تب بھی غیر محرم عورت کو دیکھنا یا غیر محرم مرد کو دیکھنا اس کا وہی حکم ہے جو زندہ حالت میں ہے، سمجھے نا؟ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے کہ صرف وہی اس کو دیکھیں جو اس کے محرم ہیں۔ مرد کو مرد دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے، عورتوں کو عورتیں دیکھیں مشکل نہیں ہے، لیکن غیر محرم عورت کو مرد دیکھیں یا غیر محرم مرد کو عورتیں دیکھیں جو اس کی محرم نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ شیخ صاحب پاکستان میں تو یہ بیری کے پتوں کا عام رواج ہو گیا کہ یہ پانی کے پتے ملائے جاتے ہیں، غسل دیتے ہیں۔ ہاں صحیح ہے، سنت ہے نا، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیری کے پتے ملائے جائے کہ کیونکہ اس سے جسم کی رطوبتیں خشک ہوتی ہیں، تو یہ سنت ہے بیری کے پتے ملانا۔ شیخ صاحب ایک اور سوال ہے کہ کسی بچے کی عنقریب شادی ہے، فوت ہو جائے، گھر والے باقاعدہ دولہا بنا کے اس کو دفناتے ہیں، یہ اب آگے آ رہا ہے کفن کے حوالے سے، یہ جائز ہے؟ یہ کفن کے حوالے سے آگے آ رہا ہے کہ دولہا بنا کے باقاعدہ اس کو سیرا بنا کے لڑکی کی شادی اس کو بھی دلہن بنا کے کہتے ہیں کہ شادی تھی، وہ سارے روکتے ہیں اس کو، تو وہ جو ہے وہ سارا اس کو سیرا گانا وغیرہ بنا کے جو سارا مارے وہ دلہا بنا کے تاکہ قبر میں فرشتوں کو دیکھتے پتہ چل جائے کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان نہیں ہے، تو والا کوئی لحاظ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اگر لڑکی شادی سے پہلے کنواری لڑکی مر جائے تو اس کو بھی دلہن بناتے ہیں، غلط ہے ساری چیزیں، غلط ہے بالکل۔ جا کے سارا احادیث کی روح سے آگے کفن میں سارے مسائل آئیں گے، خیر تو کفن میں صرف کوئی دلہا ہو دلہن ہو، شادی سے پہلے ہو شادی کے بعد ہو، کوئی بادشاہ ہو کوئی فقیر ہو، کفن سبھی کا ایک ہی ہے، کفن سبھی کا ایک ہے، جس طرح احرام ایک ہوتا ہے، بادشاہ کا بھی وہی احرام ہوتا ہے، فقیر کا بھی وہی احرام ہوتا ہے، ایسے ہی کفن بھی ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ غسل ایک دفعہ دیا جائے گا، مثال کو ایک دفعہ گاڑی جاتی ہے بیرنگ سے جا رہی ہے تو ایک دفعہ غسل ادھر ہو گیا، پاکستان جا کے دوبارہ نہیں غسل ایک ہی دفعہ ہے، صرف غسل ایک ہی دفعہ دیا جائے گا، کفن بھی ایک دفعہ دیا جائے گا، تو بار بار غسل دینا یہ سنت کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں میت کو زیادہ دیر روکے رکھنا، دفن نہ کرنا، آگے دفن کے مسائل میں یہ آئے گا کہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ اصل یہ ہے کہ جیسے آدمی فوت ہو اس کے غسل کے کفن دفن کے اہتمام جلدی کیا جائے اور جلدی اس کو دفن کیا جائے۔ ہمارے ہاں کئی دن تک باڈی کو روکنا، یعنی کہ ہاں اگر کوئی ضرورت ہو جس طرح کے پوسٹ مارٹم وغیرہ کے اس طرح کے معاملات کو کیس کی شکل ہے تو اس میں بعض اوقات کو مجبوری ہوتی ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو وہ مجبوری کے حالات الگ ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ بھی باڈی کو فلاں جگہ لے جانا ہے، ملک میں لے جانا ہے، اور جس باڈیوں یعنی کہ فوت شدہ شخص کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ شہداء احد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو شہید ہونے کے بعد، جو احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے، تو بعض شہداء کے جو لواحقین تھے انہوں نے ان کی باڈیاں اٹھا کر مدینہ میں لے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کو حکم دیا اور فرمایا کہ جہاں یہ شہید ہوئے وہیں ان کی باڈی لوٹاؤ، وہیں ان کے جسم لوٹاؤ۔ تو سوائے کسی خاص حالت میں کہ آدمی ایسی جگہ پر فوت ہو
کہ جہاں پر دفن کا کوئی یعنی کہ کوئی اہتمام نہ ہو، یا وہاں پر سارے کافروں کے قبرستان ہو، مسلمانوں کو قبرستان نہ ہو، یا کوئی ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں اس کو دفن کیا جا سکے، تو پھر ہے کہ کسی دوسری جگہ پر اس کو منتقل کرنا کہ جہاں پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو سکے، وہ الگ بات ہے۔ ورنہ اس کے بغیر یہ کہ جس طرح ہمارے ہاں وہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ بحرین میں فوت ہوا ہے تو لازمی پاکستان انڈیا میں اس کی باڑی جائے، یہ بالکل غلط ہے، یہ سنت کے سراسر خلاف ہے۔ ہاں، جنازے کے حوالے سے مسائل آئیں گے سارے، ہم چاہتے ہیں کہ جن مسائل کو ڈسکس کریں اسی پر بات چلے۔ تو جنازے کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جنازے کا اگر ہاں جنازہ جو ہے مختلف جگہوں پر پڑھا جا سکتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ایک بار کسی کا جنازہ پڑھ دیا گیا تو وہ کافی ہے، لیکن فرض کرو کہ کسی کا جنازہ یہاں پر ہوا، اس کے بعد اس کو کسی دوسرے شہری کسی دوسری جگہ پر منتقل کیا گیا، تو وہاں کے اس کے جو لاحقین ہیں وہ جنازہ پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ ہاں، لیٹ آئے وہ پڑھ سکتے ہیں، اگر دفن ہو جائے تو قبر پر پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، وہ بھی سبھی مسائل آگے جنازے میں آئیں گے۔ ابھی ہم نے صرف غسل کا ذکر کیا ہے، غسل کے حوالے سے اگر آپ کے مسائل ہو تو دیکھیں۔ دوسرا، دفنانے کے بعد کئی بار قبر کو مکمل بند نہیں کرتے، اس کی بیٹی لندن سے آ رہی ہے، اس کا بھائی یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہیں۔ جی ہاں، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ہاں جی، ہاں جی، جی ہاں جی، اگر عورت کا خاوند فوت ہو گیا، عورت کی کیا عمر تھی، اس کی دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں، عدت پوری ہونے کے بعد دوبارہ اس کی شادی کر دی جاتی ہے، ہاں جی، اور پھر دوسرا شوہر بھی آ رہتا ہے، اور حتیٰ کہ شاید دوسرا بھی چلا جائے، تیسرا آ رہتا ہے، تو جنت میں جائیں گے، تینوں چاروں جائیں گے، وہ عورت کس شوہر کے ساتھ ہوگی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جمیل بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی عورت کے کئی شوہر ہوں یا کے بعد دیگرے طلاقیں ہو گئی، فوت ہو گئے، تو جنت میں کس کے ساتھ ہوگی؟ آخری کے ساتھ، جس کے ساتھ نکاح ہو، جس کے ساتھ عورت چاہے گی، جس کے ساتھ عورت چاہے گی۔ اس میں دیکھیے احادیث میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے، کوئی خاص بیان نہیں ہوا کہ کس کے ساتھ ہوگی۔ علماء کہتے ہیں کہ جس خاوند کا عورت کے ساتھ سب سے بہتر تعلق تھا، سلوک اچھا تھا، یا جس پر عورت زیادہ خوش تھی جنت میں، وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر طلاق دے دے پھر طلاق دے تو پھر اللہ عالم، وہ طلاق سے تو تعلق ختم ہو گیا نا، ختم ہو گیا تھا، وہ تعلق ختم ہو گیا۔ جی جی، جیسے خودکش حملے میں جو آتے ہیں، جس نے خودکشی کی اس کے ساتھ جہنم میں بھی یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ ہاں جی، لیکن کسی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر کسی جنگ میں کسی کو اس کی باڈی کے ساتھ بم لگا کے مخالفین یعنی کہ ان کی طرف بھیجا جاتا ہے مخالف پارٹی میں، اور تو جا کے اپنے آپ کو وہ خودکش کرتا ہے، خودکش حملے کہیے، خودکش حملے یا فدائی حملے جن کو کہا جاتا ہے، سمجھے نا، مخالف پارٹی کو اس میں جا کے وہی نا، خودکش حملہ یہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ فدائی حملہ یہ تو ہوتا ہے، تو اس میں کیا اس کا فدائی کارروائی یا خودکش حملہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فدائی حملہ، خودکش حملہ جو ہے کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بعض تو بالکل اس کو ناجائز کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آدمی خود اپنے آپ کو مار رہا ہے اور اس کی موت یقینی اور حقیقی ہے، جبکہ دشمن کا نقصان وہ یقینی نہیں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے مخصوص حالات میں، کہ جب آدمی دیکھے کہ اس کا دشمن کو نقصان پہنچانے کا اس کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے، کہ دشمن کو نقصان پہنچانے کا اس کے خلاف اس کے سوا کوئی رستہ نہیں کہ اپنی جان کو وہ قربان کرے اور دشمن کا بہت بڑا نقصان کر دے۔ اور صحابہ اکرام سے اس کی بعد مثالیں ملتی ہیں۔ جنگ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ تھی، تو مسیلمہ کذاب کے بڑے مضبوط قلعے تھے، تو ایک قلعہ صحابہ سے فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑا مضبوط قلعہ تھا، بڑی اس کی مضبوط فصیل تھی۔ تو براء ابن مالک ایک صحابی ہیں، انہوں نے صحابہ کو کہا کہ ایسا کرو، ان کا دبلا پتلا جسم تھا، ہلکا پھلکا، انہوں نے کہا کہ مجھے وہ ڈھال ہوتی ہے نا جو جنگ میں استعمال کرتے تھے تلواروں تیروں کو بار روکنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈھال پر کھڑا کر کے قلعے کے اندر پھینک دو، دیوار کے اوپر سے۔ تو ان کے ساتھیوں نے ایسے ہی کیا، دیوار کے اوپر سے ان کو قلعے کے اندر پھینک دیا۔ تو قلعے کے اندر جب گرتے ہیں جا کر گیٹ کے سامنے، تو وہاں پر لڑتے بھیڑتے گیٹ تک پہنچتے ہیں اور گیٹ کھول دیتے ہیں۔ اب اس میں ان کی موت کا ذکر نہیں آتا کہ وہ شہید ہو گئے یا بچ گئے، لیکن ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں چاروں طرف دشمن کی تلواریں ان پر پڑی ہوگی تو ان کی شہادت ایک یقینی نظر آتی ہے۔
تو لیکن انہوں نے جا کے گیٹ کھول دیا اور گیٹ کھلنے سے مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس طرح کے بعض واقعات ملتے ہیں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فدائی کارروائیاں یا جو خودکش حملوں ان کے قریب یا ان سے ملتے جلتے ہیں۔ ہاں، لیکن جس طرح بتایا ہے کہ صرف اس طرح کی مخصوص حالت میں کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت بڑا دشمن کا نقصان یا مسلمانوں کا بہت بڑا کوئی فتح، بہت بڑا کوئی فائدہ اس آدمی کی جان کے پیچھے ہو سکتا ہو، پھر بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ اکثر علماء تو کہتے ہیں کہ فدائی حملہ یا خودکش حملہ کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے۔ شہید کا ہوگا، اس کا حکم شہید کا ہوگا یا نہیں، اگر تو ہم جس کو جائز کہتے ہیں تو پھر تو شہید ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن ایسے حالات میں سر کیا ہوگا جیسے مسلمان ہی مسلمانوں کو جا کے خدائی حملہ کر کے مار دیتے ہیں؟ وہ تو وہ فدائی حملہ ہو یا ویسے قتل و قتال ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، کہ جب دو مسلمان آمنے سامنے آتے ہیں تلواریں لے کر تو قتل کرنے والا قتل ہونے والا دونوں ہی جہنم میں ہیں۔ اگر مسلمانوں کا آپس میں وہ دنگا فساد کی جنگ ہے، خانہ جنگی کی شکل ہے، تو وہ کوئی شک نہیں کہ وہ ناجائز ہے، حرام ہے، قتل کرنے والا قتل ہونے والا دونوں جہنمی ہیں، سوائے یہ کہ اگر ایک طرف حق پرست ہو اور دوسری طرف یعنی کہ غلط آدمی ہو، باطل پرست سے مراد یعنی کہ کوئی ظالم آدمی ہو، کوئی ظالم آپ کا مال چھیننا چاہتا ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اس کا مقابلہ کرو، اس کے خلاف اٹھو، لڑو اس سے، اگر تم قتل ہو جاتے ہو تو شہید ہو، اگر اس کو قتل کر دیتے ہو تو وہ جہنم میں ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب ایک طرف ظالم ہو اور دوسری طرف مظلوم ہو، لیکن اگر دونوں طرف ہی ہر ایک کہتا ہے کہ میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے میرا حق ہے، اور یعنی کہ اس انداز سے وہ صرف دنیا پرستی کا معاملہ ہو، تو پھر اس میں قتل کرنے والا قتل ہونے والا دونوں ہی آپ فرماتے ہیں کہ دونوں جہنمی ہیں۔ شیخ صاحب، مقبوضہ کشمیر اور یہ فلسطین میں جو یہ مسلمان خودکش حملہ کر سکتے ہیں؟ بتا رہا ہوں نا کہ اس کی جو مخصوص حالت علماء نے ذکر کی ہے کہ جہاں پر دشمن کو نقصان پہنچانے کا اور کوئی ذریعہ نہ ہو، یعنی فدائی کارروائی کے خلاف سوا اور کوئی طریقہ نہ ہو، لیکن اس میں بھی ضروری نہیں کہ آدمی اپنے جسم کے ساتھ بم باندھے یا کوئی بیلٹ ہو، اس طرح کی چیز ضروری نہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی رستے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ جس میں دشمن کا نقصان کیا جا سکتا ہے اور آدمی اس کی جان بھی بچ سکتی ہے۔ کشمیر کے اندر ہی اب تو یعنی کہ ان سالوں کے اندر تو تقریباً وہاں پر کے حالات کیا ہیں، کچھ خبریں بھی نہیں اور نہ ہی وہاں پر کوئی خاص یعنی کہ معاملات ایسے ہیں، لیکن تقریباً 90 کی دہائی میں جب کافی کشمیر میں کارروائیاں تھیں اور کافی جہاد کی شکل و صورت جاری تھی، اس وقت خبریں ایسی پڑھتے رہتے تھے کہ بعض اوقات ایک دو مجاہد جو ہے وہ ہندوؤں کی کسی کیمپ میں گھس جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر حملہ کرتے ہیں ان پر۔ اب یہ ایسی جگہ پر گھسنا جہاں پر دشمن کی فوج ہے، فوج کے کیمپ میں صرف ایک دو آدمیوں کا یعنی موت یقینی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کو کیا ہوتا تھا کہ بعض اوقات وہ جا کر حملہ کرتے اور 10-20 ہندوؤں کو، فوجیوں کو وہاں پر وہ قتل کرتے، اور اس کے باوجود بھی وہ زندہ سلامت وہاں سے نکل آتے۔ کسی کہنے کا مقصد ضروری نہیں کہ اب آدمی اپنے آپ کو پہلے مروائے، کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرے کہ جس میں دشمن کا نقصان بھی ہو سکتا ہو اور اس کے اپنے بچنے کے بھی کوئی امکانات ہوں۔